القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسواك لأنه عليه السلام كان يواظب عليه وعند فقده يعالج بالإصبع لأنه عليه السلام فعل كذلك. فرماتے ہیں کہ وضو کی سنتوں میں سے مسواک کرنا بھی ایک سنت ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مواظبت فرماتے تھے، اور مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلی سے کام چلائے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے مسواک کرنا، اور صاحب ہدایت نے اس کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال کرنے پر مواظبت فرمائی ہے، یعنی آپ نے ہمیشہ کیا ہے۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ترک کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا ہوتا تو فرض ہو جاتا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر مسواک گم ہو جائے یا آدمی کہیں ایسی جگہ ہے جہاں مسواک سے دستیاب نہیں ہے تو اس صورت میں اس سنت کو انگلیوں سے ادا کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانت کو ماجے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے کہ مسواک نہ ہونے کی صورت میں آپ انگلیوں سے اپنے دانتوں کو رگڑ لیا کرتے تھے۔ والمزمزة والاستنشاق لأن النبي عليه السلام فعلهما على المواظبة، وكيفيتهما أن يمزمز ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك، وهو المحكي من وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ وضو کی سنتوں میں سے دو سنتی ہیں، ایک ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مداومت کے ساتھ کیا ہے، اور ان دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ 3 بار کلی کرے، ہر بار نیا پانی لے، پھر اسی طرح ناک میں پانی ڈالے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی منقول ہے۔ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی وضو میں مستون ہے، اور ان دونوں میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ مزمزہ میں مبالغہ یہ ہے کہ تمام منہ میں پانی پہنچایا جائے، اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ یہ ہے کہ پانی ناک کے باسا تک پہنچ جائے۔ صاحب ہدایت نے مزمزہ اور استنشاق کے مستون ہونے پر دلیل دی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر ہمیشگی فرمائی ہے، چنانچہ تقریباً 22 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نقل کیا ہے، اور تمام کے تمام صحابہ نے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بیان کیا ہے، مگر عادت کے بارے میں بعض صحابہ نے سکوت اختیار کیا ہے، اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اور بعض نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد صاحب ہدایت نے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ پہلے 3 بار کلی کرے اور ہر دفعہ نیا پانی استعمال کرے، پھر اسی طرح 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ہر بار نیا پانی استعمال کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنا اسی طرح منقول ہے۔ ومسح الأذنين وهو سنة بماء الرأس خلافا للشافعي رحمه الله لقوله عليه السلام
الأذنان من الرأس لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس والمراد بیان الحکم دون الخلقتی. فرماتے ہیں کہ دونوں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے، اور یہ سنت ہے سر کے پانی سے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے الاذنان من الرأس، اور مراد حکم کا بیان کرنا ہے نہ کہ پیدائش کا. تو وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ دونوں کانوں کا مسح کرنا. اور کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خنصر انگلی سے کانوں میں داخل کر کے اپنی خنصر انگلی کو کانوں میں داخل کر کے حرکت دے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا. اور ابن ماجہ میں اسناد صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انه علیہ الصلوۃ والسلام مسح اذنیہ فادخلهما السبابتین وخالف ابہامین الى ظاہر اذنیہ فمسح ظاہرهما وباطنهما. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا. پہلے اپنی دونوں شہادتوں کی انگلیوں کو دونوں کانوں میں داخل کیا اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے اوپر پھیرا، پھر کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح فرمایا. یہی اولا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ کانوں کا مسح ہمارے نزدیک سر کے پانی کے ساتھ مسنون ہے. اس کے برخلاف حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیا پانی لے کر کانوں کا مسح کرنا سنت ہے. ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاذنان من الرأس، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دونوں کان یہ سر سے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان کیا ہے. یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سر اور کان دونوں کا حکم ایک ہے. خلقت بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت احکام بیان کرنے کے واسطے ہوئی ہے، موجودات کے حقائق بیان کرنے کے لیے آپ کو مبعوث نہیں کیا گیا ہے. قال وتخلیل اللحیۃ لأن النبی علیہ السلام امرہ جبرائیل علیہ السلام بذلک وقیل هو سنت عند ابی یوسف جائز عند ابی حنیفۃ محمد لأن سنت اکمال الفرض فی محلہ والداخل لیس بمحل الفرض. فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا بھی مسنون ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیل لحیہ کا حکم کیا تھا. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک تخلیل لحیہ سنت ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ سنت تو فرض کو پورا کرنا اس کے محل میں ہوتا ہے، اور داڑھی کا اندرون محل فرض نہیں ہے. یہ اوپر متن کی جو عبارت ہے قدوری کی عبارت ہے، اور صاحب قدوری نے فرمایا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے. دلیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کے خلال کا حکم فرمایا تھا. اور صاحب عنایہ نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ قال علیہ السلام نزل جبرائیل علیہ السلام وامرنی ان اخلل لحیتی اذا توضأت. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ جب میں وضو کروں تو اپنی داڑھی کا خلال کر لیا کروں. جبکہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے۔ بعض فقہائے احناف نے یہ ذکر کیا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے اور طرفین کے نزدیک جائز ہے، یعنی طرفین کے نزدیک اگر کوئی داڑھی خلال کرتا ہے تو بھی جائز ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سنت وضو میں یہ ہے کہ اس کے محل میں فرض کو مکمل کیا جائے۔ جتنے بھی وضو کے اندر سنتیں ہیں آپ غور کریں گے تو وہ اکمال فرض کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی داڑھی والا آدمی ہے تو جو داڑھی کا اندرونی حصہ ہے وہ فرض میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ محل فرض سے خارج ہے، کیونکہ بالاتفاق اندرونی حصہ میں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ تو جب داڑھی کا اندرونی حصہ محل فرض نہیں ہے تو اس کا پورا کرنا سنت نہیں ہوگا۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خلال کرنا ثابت ہے اس لیے اسے بدعت بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو جب یہ نہ سنت ہے اور نہ بدعت ہے تو پھر یہ جائز ہی کہا جائے گا اس کو۔ آگے وتخلیل الاصابع لقوله علیہ السلام خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم ولأنه اکمال الفرض فی محلہ۔ اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی مسنون ہے، اور دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے انگلیوں کا خلال کرو تاکہ ان کے درمیان جہنم کی آگ نہ داخل ہو، اور اس لیے کہ یہ فرض کا اپنے محل میں اکمال ہے۔ تو وضو کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت یہ بھی ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو خلال کیا جائے۔ ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پنجہ کرنے کے معنی ڈالی جائے اور خلال کر لیا جائے۔ اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی دائیں پاؤں کے نیچے رکھ کر چھنگلی انگلی سے انگلیوں کے درمیان داخل کرے، دائیں پاؤں کی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اس کو ختم کرے۔ دو دلیلیں دی ہے صاحب ہدایت نے، ایک تو دلیل نقلی ہے، دوسری دلیل عقلی ہے۔ دلیل نقلی یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کر۔ اور دلیل نقلی یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کا دھونا فرض ہے، اور خلال کرنے سے محل فرض میں اکمال مقصود ہوتا ہے، اور وضو میں جس چیز سے فرض کا اکمال ہو اس کے محل میں وہ چیز سنت ہوتی ہے، اسی وجہ سے تخلیل اصابع بھی سنت ہے۔ وتکرار الغسل الى الثلاث لأن النبي عليه السلام توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم، والوعيد لعدم رؤيته سنة۔ یعنی کہ وضو کی سنت میں سنت یہ ہے کہ دھونے کو 3 تک مقرر کیا جائے، اور دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا اور فرمایا کہ یہ وضو ہے، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا ہے نماز کو بغیر اس کے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا 2 بار اور فرمایا کہ یہ وضو اس آدمی کا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ وضو کیا اور اپنے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا،
اور فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے، سو جس نے اس پر زیادتی کی یا کمی کی تو اس نے حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ وعید 3 مرتبہ کا سنت نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ وضو کی 8ویں سنت ہے، اور یہ سنت یہ ہے کہ اعضائے مغسولہ کو 3 بار دھویا جائے۔ دھونے کی قید لگا کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تکرار مسح مسنون نہیں ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ جو اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا تو پہلی مرتبہ دھونا فرض ہے اور دوسری بار دھونا سنت ہے اور تیسری بار دھونا یہ سنت کا اکمال ہے۔ بہرکیف صاحب ہدایت نے تکرار غسل کی مسنون ہونے پر دلیل دی ہے، عقلی دلیل بھی نقلی دلیل بھی ہے۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعضاء کو دھونے کے بعد فرمایا کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور جتنی بھی اعضائے مغسولہ ہیں ان کو ایک مرتبہ دھویا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو میں نے عمل کیا اس کو وضو کہتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا اور اعضائے مغسولہ کو 2 بار دھو کر ارشاد فرمایا کہ یہ وضو ایسا ہے جس پر 2 گنا اجر ملے گا۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ اور وضو فرمایا اور اعضائے مغسولہ کو 3 بار دھویا اور فرمایا کہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء سابقین کا وضو ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک وعید ارشاد فرمائی کہ جس نے اس پر اضافہ کیا، یعنی 4 مرتبہ دھویا 5 مرتبہ دھویا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اور جس نے کمی کی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دھویا مکمل طور پر تو اس نے ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد صاحب ہدایت نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں وعید بیان فرمائی ہے اس کا تعلق اس آدمی سے ہے جس کا اعتقاد یہ ہے کہ کامل سنت 3 مرتبہ سے حاصل نہیں ہوئی تو اس نے تعدی اور ظلم کیا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو شک ہو اور شک کی صورت میں اطمینان قلب کے لیے 4 مرتبہ دھو لیا یا ضرورت کی وجہ سے 3 بار سے کم دھویا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔